بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسائل کی مجلس میں آپ حضرات کے سامنے ترتیب کے ساتھ نماز کے مسائل کا بیان چل رہا تھا. چونکہ قربانی کے ایام قریب ہیں اور ہر مسلمان ان ایام میں اپنی واجب قربانی اور اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے لیے فکر مند ہے. اس موقع کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قربانی کے ان مسائل کو، ان احکامات کو ضرور سیکھیں. اتوار کے دن بھی ہماری ایک مجلس ہوئی خصوصی، اور آنے والی اتوار کو دوسری مجلس ہے. اس میں بھی میں نے یہ بات عرض کی، اور ہمیں تھوڑا سا دوستو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ موقع کا دین سیکھنا بہت ضروری ہے. موقع کس چیز کا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ رمضان قریب آئے گا تو رمضان کا موقع ہے. اب اس رمضان میں روزہ بھی ہے، تراویح بھی ہے، اعتکاف بھی ہے، صدقہ فطر بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، یہ سب چیزیں ہیں. لیکن ہم اس سے بالکل لاپرواہ اور بے پرواہ ہو جائیں، اور پھر جا کر بیچ رمضان میں کوئی مسئلہ ہوا کہ اب میرا روزہ ہوا نہیں ہوا، اب پریشان گھوم رہے. یا حج کا موقع ہے، بہت سارے ہمارے مسلمان احباب حج پہ گئے ہوئے ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے. تو ان حجاج پر لازم ہے، بلکہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حج کے موقع پر حج کے مسائل کو، احکامات کو ضرور سنیں، ضرور سیکھیں. ضرورت پڑتی ہے دوست. اسی طریقے سے اب دیکھیں قربانی کا موقع چل رہا ہے، آ رہا ہے. اس موقع کی ضرورت یہ ہے کہ ہم قربانی کی مجالس کا مذاکرہ کریں، قربانی کی باتوں کا تذکرہ کریں، اور اس کے موٹے موٹے ضروری بنیادی مسائل کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں. سب سے پہلی بات تو ہر مسلمان اس بات سے واقف ہے کہ یہ عمل قربانی کا اللہ پاک نے مخصوص دنوں میں رکھا ہے. یعنی پورے سال میں کل کتنے دن ہیں قربانی کے دوستوں؟ 3 دن ہیں. 10، 11، 12 ذی الحجہ، آخری مہینہ جو شروع ہونے والا ہے. چاند نظر نہیں آ سکا، اب کل مغرب سے آخری مہینہ شروع ہو جائے گا. تو ذی الحجہ کے مہینے کے 3 دن قربانی کے عمل کے لیے خاص ہے. اور ان 3 ایام سے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ان ایام میں اللہ پاک کو قربانی کے جانور کے خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل محبوب نہیں. اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل یہ ہے ان 3 دنوں میں. اب دیکھیں نا، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، استطاعت دی ہے، ہمت دی ہے، وسعت دی ہے، میں اپنی زندگی میں ہر وہ کام کر لوں جو میرے لیے ممکن ہے اور اس سے اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اسی فکر میں دوستوں ہم رات کو اٹھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تہجد پڑھ لیں. اسی فکر میں ہم کوشش کرتے ہیں نفلی روزے رکھ لیں اور بہت سارے کام. تو اسی طریقے سے ایک مسلمان کو اپنے دل دماغ میں یہ بات بٹھانی چاہیے کہ سال میں 3 دن ایسے آتے ہیں کہ ان 3 دنوں میں اللہ کی رضامندی کا جو مخصوص عمل ہے وہ کون سا ہے؟ قربانی کا.
اب ایک بندے نے اپنے حصے کا جانور کر لیا، ایک گائے کا حصہ لے لیا تو قربانی ہو گئی، واجب ہو گیا، یا ایک بکرا ایک دمبا ذبح کر لیا تو اس کے ذمہ ساقط ہو گیا۔ لیکن یہ بندہ سوچے کہ اللہ نے مجھے تو وسعت دی ہے، مجھے تو طاقت دی ہے، سہولت دی ہے، اور دن وہ ہے کہ جس میں اللہ کو جانور کا خون بہانا ہی پسند ہے، لہذا میرا کام تو ایک حصے میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن مجھے اللہ کو خوب راضی کرنا ہے، میں اپنے مال میں سے 2-3 جانور 5 جانور خرید لیتا ہوں، وہ ان دنوں میں ذبح کر کے اللہ پاک کو راضی کر دیتا ہوں۔ دین سیکھنا چاہیے دوستو کہ موقع کے دین کا تقاضا کیا ہے، دین ہم سے کیا چاہتا ہے۔ تو بھئی ان 3 دنوں میں اللہ پاک کو قربانی کے عمل سے بڑھ کر اور کوئی عمل محبوب نہیں، اور پھر اس میں بھی فرمایا فطیبوا بہا نفسا، کہ بندہ یہ عمل بھی کرے تو کس طرح کرے، دل کی خوشی کے ساتھ، کوئی بوجھ نہیں کہ انسان حساب کتاب جوڑ رہا ہوں کہ یار ہو پچھلے سال یہ اب اس سال، اب اپنے اوپر ایک ٹینشن ڈال کے بوجھ ڈال کے اور پریشان ہو کر کے کر رہا ہے، لیکن دل کی وہ خوشی شامل نہیں۔ تو یہ بھی فرمائے کہ فطیبوا بہا نفسا، کہ کرو، خوب کرو، اور دل کی خوشی اور دل کی رضامندی کے ساتھ کرو۔ تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، ایک تو قربانی کا عمل ہے، اور پھر اس کو دل کی خوشی کے ساتھ کرنا، یہ ایک مستقل عمل ہے، انسان اس کا بھی اہتمام کرے، ایک بات۔ دوسری اہم بات یہ کہ قربانی کس مسلمان کے ذمہ واجب ہے، وہ کون سا مسلمان ہے جس کے ذمہ قربانی واجب ہو جاتی۔ عموماً ایک غلط فہمی چل رہی ہوتی ہے ماحول میں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جس کے ذمہ زکوٰۃ ہے وہ بندہ صاحب نصاب ہے، تو لہذا جو مال کی زکوٰۃ دیتا ہے وہ اپنے مال میں سے قربانی بھی وہی کرے گا۔ حالانکہ کچھ فرق یہاں موجود ہے دوستو، اور وہ ایک بڑا اور بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر ایک شخص کے پاس زکوٰۃ کے جو چاروں اموال ہے، یعنی نہ سونا ہو، نہ چاندی ہو، نہ نقدی ہو، نہ سامان تجارت ہو، یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں، سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، نقد کیش پیسے بھی نہیں ہے، نہ سامان تجارت ہے، یہ چاروں چیزیں نہیں ہیں، زکوٰۃ تو نہیں ہے اس پر۔ لیکن اگر اس بندے کے پاس ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، ضرورت سے زائد سامان موجود ہے، اور وہ سامان اتنا ہے کہ اگر ہم اس کی مالیت نکالیں، اس کی رقم نکالیں، تو وہ 52.5 تولے چاندی کی مالیت تک پہنچ جاتی ہے۔ اس سال 52.5 تولے چاندی کی مالیت کیا ہے، اب بتائیں دوست جی، کسی کو یاد ہے؟ 1,78,000۔ یہ اس اتوار کی مجلس میں پوری تفصیلی بات ہوئی۔ یہ شروع میں جو تھوڑا سا میں نے رونا رویا نا، یہ اسی لیے کیا۔ ہر چیز ہوتی ہے دوستو، ہم بالکل غافل اور اس طرح گھوم رہے ہوتے ہیں کہ جیسے میری ضرورت ہی نہیں ہے، بعد میں کہتے ہیں جی یہ مسئلہ کیسا ہے، یہ مسئلہ کیسا ہے، یہ مسئلہ کیسا ہے۔ تھوڑا سا دین سیکھنے کے لیے وقت نکالیں دوستو، اپنے آپ کو اتنا مصروف ہم نہ کریں، کولو کا بیل بنائیں کہ ان مجلسوں کو بالکل نظر انداز کریں کہ دور کے لوگ طلب لے کر آئیں، وہ دین سیکھ لیں، ہم قریب والے اس سے محروم ہوں۔ کتنی بڑی محرومی، اس لیے ایسا نہیں کریں۔ یہ بڑی محنت اور تیاری کے ساتھ ایک ایک چیز ہوتی ہے۔ اب اس کی فکر آپ کے ساتھیوں نے کی کہ اس سال کی چاندی کا ریٹ، اس مہینے کے چاندی کا ریٹ 1 تولے کا، پھر اس وقت 52.5 تولے چاندی کتنی مالیت ہے، کہ کسی کو سمجھنا سمجھانا آسان ہو۔ اب کسی کے پاس 1,78,000 روپے، وہ چاہے سونے کی شکل میں ہو، وہ چاندی کی شکل میں ہو، وہ نقد رقم کی شکل میں ہو، وہ سامان تجارت کی شکل میں ہو، یا پھر ضرورت سے زائد سامان کی شکل میں ہو۔ اب مثال کے طور پہ ہمارے ہاں بہت عام ہے
نوجوان ساتھی ہوتے ہیں دو دو تین تین موبائل رکھتے ہیں، ہے نا؟ ایک جیب کے لیے ہوتا ہے، باقی دو جیب میں نہیں رکھ سکتے۔ کیا کہتے ہیں کراچی والے؟ ضرورت مند لے گئے، کوئی ضرورت مند لے جاتا ہے پھر۔ تو اب ایک جیب میں رکھا ہوا ہے، دو گھر میں دراز میں رکھے ہوئے بالکل نئے۔ ایک بائک استعمال میں ہے، ایک بائک بالکل نئی، وہ بلڈنگ کی پارکنگ میں کھڑی ہوئی ہے۔ ایک گاڑی استعمال میں ہے، ایک نئی گاڑی وہ اپنے لیے رکھی ہوئی ہے۔ کراچی کے اطراف میں یا گاؤں میں کہیں پر بھی کسی زمانے میں پلاٹ لے کے رکھا ہوا ہے، وہ پڑا ہوا ہے۔ یہ سب چیزیں ضرورت سے زائد ہیں۔ ہماری مستورات کپڑے لے کے جمع کرتی ہے، وہ ڈبہ پیک کپڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ ضرورت سے زائد سامان۔ ان کے پاس جیولری ہوتی ہے، پڑی ہوئی ہوتی ہے، میں آرٹیفیشل مصنوعی کی بات کر رہا ہوں، بالکل نئے نئے یعنی سیٹ مصنوعی زیورات کے لے کر انہوں نے رکھے ہوئے، اب وہ الماری میں رکھے ہوئے۔ اب اس کی مالیت نکالی جائے، وہ 1,78,000 بسہولت بن رہی ہے۔ ذہن میں ہی نہیں ہے کہ مجھ پر بھی قربانی آ سکتی، قربانی ہے۔ اس لیے تھوڑا سا اس چیز کو سیکھنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ کہ زکوٰۃ میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ مال پہ سال گزر جائے، جبکہ قربانی کے وجوب میں ایسا بالکل نہیں، بلکہ یہاں تک مسئلہ ہے کہ ایک شخص کے پاس نصاب نہیں تھا، فقیر تھا، عید آئی، پہلا دن اسی طرح، دوسرا دن اسی طرح، تیسرے اور آخری دن کے غروب سے چند لمحے قبل، جب بالکل قربانی کا وقت ختم ہو رہا ہے، چند لمحے قبل تھوڑا اتنا مال آ گیا کہ جو اس سال آپ سمجھے 1,78,000 کے بقدر ہے، تو ان چند لمحوں کے مال کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ ہاں، یہ اب الگ بات ہے کہ آپ کہیں کہ بھئی 5 منٹ باقی ہے، میں نودرن بائی پاس کیا، میں تو یہاں گرو مندر نہیں جا سکتا، جانور کہاں سے آئے گا، قصائی کہاں ملے گا، ذبح کون کرے گا، وہ پھر ایک الگ مسئلہ ہو گیا کہ اب ایسا بندہ کیا کرے گا۔ تو قربانی کس کے ذمے واجب ہے، اس کی یہ تفصیل ہم سب کو اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اپنا حساب بھی، گھروں کے مستورات کا حساب بھی اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے، یا گھروں میں جو بالغ بچے ہیں، لڑکے ہیں، لڑکیاں ہیں، ان کو بھی یہ مسئلہ سمجھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ اگر گھر میں جو شخص صاحب نصاب ہے، مال کا مالک ہے، اس کے ذمے اپنی قربانی واجب ہے۔ گھر کے وہ افراد جو صاحب نصاب نہیں ہیں، اچھی طرح سمجھیں، گھر کے وہ افراد جو صاحب نصاب نہیں ہے، چاہے وہ عمر میں آپ سے بڑے ہوں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین حیات ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، تو ان کے پاس ظاہر سی بات ہے وہ تو اب گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، بیٹے کے پاس ہے، اسباب ہے، سب کچھ ہے۔ ہمارے ہاں ایک غلط فہمی گھوم رہی ہوتی ہے کہ اب بیٹا کہتا ہے جی قربانی کرنی ہے، تو وہ کہتے ہیں بھئی ہمارے تو امی ابو حیات ہیں، ان کے ہوتے ہوئے میں قربانی کروں یہ تو بے ادبی سی ہو جائے گی۔ لہذا وہ کیا کرتا ہے، وہ جا کر 1 یا 2 جانور لے آتا ہے، بھئی یہ والد صاحب کی طرف سے، یہ والدہ کی طرف سے، خود یہ بڑے پہلے، جن بڑوں کو آپ پہلا کر رہے ہیں ان پر اللہ نے نہیں رکھی اور آپ سے پوچھ بھی نہیں، اپنے آپ کو آپ نے مائنس کیا، آپ سے پوچھا جائے۔ تو جو خود صاحب نصاب ہو وہ پہلے اپنی قربانی کی فکر کرے گا۔ ہاں، اپنی قربانی کے اسباب ہیں اور وہ بندہ کہے جی میرے پاس الحمدللہ توفیق ہے، میں تو بڑا جانور لا سکتا ہوں، لہذا میں والدین کی وقت کا بھی حصہ ڈالوں، میں بیٹے بیٹیوں کا بھی ڈالوں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حصہ ڈالوں، کر سکتا ہوں، بہت اچھی بات ہے۔ تو ایسا بندہ اگر اپنی طرف سے اپنے مال میں سے گھر کے ان افراد کا کہ جو صاحب نصاب نہیں تھے لیکن بالغ عاقل تھے، اگر ان کا حصہ ڈال دے اور ان کی قربانی کر لے تو ان کی قربانی بھی ہو جائے گی، ان کو بھی اجر ملے گا، اس کو بھی اجر ملے گا۔ رہ جاتے ہیں گھر کے وہ افراد جو نابالغ ہوتے ہیں، چھوٹے بچے،
تو نابالغ تو مکلف نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے پاس قربانی میں حصے فارغ ہیں اور آپ چاہیں کہ بھئی ان بچوں کا بھی کر دیں تو کر سکتے ہیں، وہ نفلی حصہ شمار ہو جائے گا، نفلی، اس لیے کہ نابالغ مکلف ہے تو نفلی کا ثواب ان کو مل جائے گا۔ البتہ علماء نے لکھا اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر جانور میں حصے فارغ ہو تو نابالغ بچوں کے مقابلے میں مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت کرنا زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ اس بچے کو تو ابھی ضرورت نہیں ہے، مکلف نہیں، مرحوم کو جو ہے اس کے ایصال ثواب کے لیے، تو لہذا اس کو ترجیح دینی چاہیے۔ اسی طریقے سے یاد رکھیے کہ مسافر کے ذمے قربانی نہیں۔ اب مسافر کس کو کہتے ہیں؟ مسافر اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے شہر سے اتنے فاصلے پر جا چکا ہو کہ اس کے اپنے علاقے اور اس جگہ کے درمیان کی کم از کم مسافت کتنی ہو؟ 78 کلومیٹر۔ 78 کلومیٹر کی مسافت پر ہو، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جہاں گیا ہو وہاں اس کے قیام کا ارادہ 15 دن سے کم کا ہو۔ کتنے دن سے؟ 15 دن سے۔ یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیں۔ مسافر کی ایک شرط یہ کہ اس کی مدت مسافت کتنے کلومیٹر ہو؟ 78 کلومیٹر۔ دوسرا یہ کہ جہاں یہ سفر کر کے گیا ہو وہاں اس کا ارادہ کتنے دن قیام کا ہو؟ 15 دن سے کم کا۔ اب دیکھیں ہمارے بہت سارے احباب حج پہ گئے ہیں، کچھ جا رہے ہیں، یہ مسئلہ بہت زیادہ ہے۔ آپ سمجھے آج صبح سے 4-5 ساتھی اس مسئلے کو وہاں پہنچ چکے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنا یہاں کا وہ کر دیا ہے، لیکن پاکستان والی قربانی ہم کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اس میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص کو حالت مسافری میں ایک شہر ایک جگہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ رکنے کا موقع مل گیا، دماغ حاضر ہے دوستوں، اگر کسی شخص کو مسافری کی حالت میں اس جگہ پر 15 یا اس سے زیادہ دن رہنے کا موقع مل گیا تو یہ بندہ اب مسافر نہیں رہے گا، اب یہ مقیم بن جائے گا۔ اب مثال کے طور پہ ابھی سے کوئی شخص حج پہ گیا ہوا ہے مکہ مکرمہ میں، اور ابھی حج کے اندر مثال کے طور پہ 17 دن باقی ہیں، اور اس نے یہ پورے 17 دن مکہ میں گزارنے ہیں۔ 15 سے اوپر ہو گئے نا، کچھ ہو گئے نا۔ اب یہ شخص مسافر نہیں رہا، یہ مکہ میں مقیم بن گیا، مکہ اس کا وطن اقامت ہے۔ لہذا اگر یہ شخص صاحب نصاب ہے تو حج کی قربانی تو اپنی جگہ پر رہے گی، یہ پاکستان والی قربانی بھی کرے گا۔ بات سمجھ؟ لیکن اگر کسی کو ایسا موقع نہیں ملتا، جیسے بہت سارے احباب مدینہ منورہ گئے ہیں، وہاں 8 دن گزاریں گے، 8 دن کے بعد پھر سفر کر کے آئیں گے مکہ مکرمہ، یہاں 8 دن گزاریں گے، تو دیکھیں نہ مدینہ میں 15 دن ملے، نہ مکہ مکرمہ میں پورے 15 دن ملے۔ پھر حج پہ مینا، عرفات، مزدلفہ چلے گئے، وہاں سے واپس آئے، پھر مکہ میں 4-5 دن مل گئے، پھر پاکستان آئے۔ تو کسی بھی جگہ پر 15 دن یا اس سے زیادہ کا موقع نہیں ملا، یہ مسافر کہلائے گا۔ یہ اپنے حج کا دم شکر تو دے گا، لیکن اپنی پاکستان والی قربانی مسافر ہونے کی وجہ سے اس کے ذمہ لازم نہیں۔ تو یہ بہرحال ضروری مسائل ہیں، اور بھی کچھ مسئلے انشاءاللہ وہ آئندہ منگل کی مجلس میں بھی اور آنے والی اتوار کو مغرب کے بعد بھی اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخری بات، چونکہ چاند نظر نہیں آیا ذوالحجہ کا، تو ہمیں ایک دن مزید مل گیا، اور آپ نے سنا ہوگا جمعے کے بیانات میں علماء سے کہ چونکہ عشرہ ذی الحجہ کے اپنے مسائل اور احکامات ہیں، جس کا قربانی کا ارادہ ہو تو اس کے لیے سنت ہے کہ چاند نظر آنے کے بعد بال ناخن نہ تراشے۔ تو اگر کسی نے ابھی تک صفائی ستھرائی کا اہتمام نہ کیا ہو تو ہم یہ مسئلہ خود بھی سمجھ لیں، گھر والوں کو بھی بتائیں کہ کل مغرب تک کا وقت مل گیا ہے، ایک دن ہے ہمارے پاس، تو لہذا
کل مغرب سے پہلے پہلے تک ہم اپنے جسم کے زائد بالوں کی، ناخنوں کی مونچھیں اگر بہت بڑھ گئی ہو اس کو پست کر لیں، اگر بال بنانے ہو، قد بنانا ہو، وہ ہم مغرب سے پہلے پہلے کر سکتے ہیں۔ اور عشر ذوالحجہ کا آغاز کل مغرب کے بعد سے ہوا۔ وہ جو رات کی عبادت لیلۃ القدر کے برابر اور ایک دن کے روزے کا اجر 1 سال کے روزوں کے برابر، وہ اب دوستوں کل رات سے شروع ہو گیا ہے۔ اس پورے عشرے کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اللہ کریم صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ہمارے حضرت شیخ و مرشد مولانا محمد شاہ صاحب مسکین پور شریف والے، ان کی طبیعت خراب ہے، گردوں کی تکلیف میں مبتلا ہے۔ دعا فرمائے اللہ پاک حضرت کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے۔ ان کی اس تکلیف کو اللہ پاک جلد از جلد صحت میں، راحت میں، عافیت میں تبدیل فرمائے۔ باقی جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جس تکلیف میں مبتلا ہے، ہمارے بھائی سعید الرحمان صاحب کے بیٹے بیمار ہے، اللہ پاک سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرمائے۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔